کتنی ویڈیو بنا لیتے ہیں ڈیلی اور وہاں سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہمارا پلان ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں پہلی جگر کی پیوند کاری جو ہے وہ کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملتان پلس اور اسامہ چودھری آپ سے مخاطب ہے. اس وقت ہم ملتان کی ایک نامور شخصیت کے پاس موجود ہیں. ان کا تعارف کیا ہے یہ ہم ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویڈیوز بھی بناتے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آپ کا تعارف ہے کیا؟ جرنلسٹ تو میں بالکل نہیں ہوں. میں آپ کے بایو میں لکھا ہوا ہے. بایو میں اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ میڈیکل جرنلزم کی جو اصطلاح تھی نا، اس کو متعارف کرایا تھا میں نے بہت پہلے. ٹھیک ہے، ٹائم پاکستان میں ہاں، لیکن خالی جرنلزم میں بالکل نہیں کرتا، نہ میں جرنلسٹ ہوں. اور رہی بات اس کی، بیسیکلی میڈیکل اویئرنیس اور ہیلتھ اویئرنیس پر ہی کام ہے. اور پھر وہ اویئرنیس، کیونکہ میں کالمز لکھتا تھا ایکسپریس میں، وہ پھر اویئرنیس زیادہ ہو گئی، وہ کرنٹ افیئرس پہ بھی چلی گئی. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا تھنگز گو. تو تعارف میرا کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے جو آپ کو پہلے. ڈاکٹر صاحب لوگوں کے بتانے کے لیے ملتان کی آپ ماشاءاللہ ایک پہچان بن چکے ہیں. آپ کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ میں نے کالم لکھنا شروع کیے تھے 2008 میں نے پہلے نونیال رسالے میں لکھنا شروع کی کہانیاں. پھر 2010 میں نے کالم لکھنا شروع کیے، اور 2011 یا 12 میں نے ایکسپریس اخبار میں جو ہے نا لکھنا شروع کیا تھا کالمز ہی. اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا تقریباً ہٹ ہوتی گئی. پھر 2015 یا 16 میں چلا گیا ڈیلی پاکستان میں. اس کے بعد 2018 میں اردو پوائنٹ میں، اور ساتھ ساتھ یہ آج بھی اردو پوائنٹ کا حصہ ہوں. پھر اپنے نیٹ ورک پہ کام شروع کیا. تو کیونکہ فوکس کالم سے لے کر آج تک تھا پازیٹیو کنٹینٹ، تو وہ پھر الحمدللہ. عفان کیسر سے ڈاکٹر عفان کیسر، وہ سفر تھوڑا بتائیں لوگوں کو. وہ ایک ایسا ہی سفر ہے جو ایک عام ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ کا سفر ہے. اینڈ جو اینٹری ٹیسٹ دیتا ہے، جس کا گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اور قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں نے 5 سال پھر ایم بی بی ایس کیا. اور اس کے بعد ہاؤس جاب کمپلیٹ کی. اسی دوران پارٹ 1 اس ٹائم ریزیڈنسیز کے مسائل تھے پر اس قدر شدید نہیں تھے. پھر مجھے خیر شفا انٹرنیشنل میں ٹریننگ مل گئی. پھر آگے میدے جگر کی ٹریننگ لے لی. میدے جگر کی ٹریننگ کر کے پھر لیور ٹرانسپلانٹ میں فیلوشپ گمبٹ چلا گیا. پھر وہاں کنسلٹنٹ لگ گیا. اس کے بعد ملتان آ گیا. بس وہ تو ایک وہ روٹ ہے جو سارے ہی فالو کرتے ہیں. جی، لیکن ڈاکٹر صاحب کیسا لگتا ہے جب آپ اس طرح مشہور ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، تو کیا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تو اللہ میاں کا گفٹ ہوتا ہے کہ آپ اس قدر اللہ میاں آپ کو نواز دے. فیلنگ میرا نہیں خیال، میری تو نیچرلی فیلنگ عام بندے سے فرق نہیں ہے. مجھے کبھی بھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. میں بہت ویئرڈ حرکتیں بھی پبلک میں کر دیتا ہوں، اور مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوتا. نہ ہی میں ابھی کوئی اتنا مشہور ہوا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے مجھے وہ والی وائب آنی شروع ہو جائے کہ یہ کوئی سپر سیلیب چیز ہے. ہاں، تو اس لیے اچھا لگتا ہے جب کوئی سیلفی لیتا ہے. ہر کسی کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے. ابھی ڈاکٹر عفان کیسر نے ملتان میں لیور ہاسپٹل شروع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جنوبی پنجاب کا سب سے پہلا لیور ٹرانسپلانٹ ٹاور بھی بنانے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب گمبٹ سے یہاں پہ آئے، تو یہاں پہ آنے کا خیال کیسے آیا کہ جنوبی پنجاب میں بھی آپ کو یہ فیسلٹیز شروع کرنی چاہیے؟ دیکھیں، زندگی میں کوئی کتنی بھی اسٹرگل کر لے نا، اس کی جو باٹم ہوتی ہے نا، اس نے اپنے گھر آنا ہوتا ہے. یہ جو اوورسیز باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھر آنا ہے. کوئی ڈاکٹر پڑھتا ہے، امریکہ جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، اس نے الٹیمیٹلی سب نے گھر آنا ہوتا ہے. جو کہتا ہے کہ میں نے گھر نہیں آنا، وہ غلط کہتا ہے. تو میں نے تو گھر آنا تھا. تو ملتان میرا گھر ہے، میرے پیرنٹس ادھر ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، سارا میں نے گھر آنا تھا. تو گھر آ کے پھر ظاہر ہے جب میں آیا تو ماشاءاللہ، کیونکہ لیور کی وجہ سے ایک اچھی ریکوگنیشن مل چکی تھی مجھے گمبٹ میں بھی. تو میں نے لیور ٹاور جو ہے اس کا آغاز کیا ہے. وہ انڈر کنسٹرکشن ہے انشاءاللہ 3-4 مہینے میں. ساتھ ہی میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہمارا پلان ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں پہلی جگر کی پیوند کاری جو ہے وہ کریں. اور بڑی جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی لودھرا میں بہت کام ہو رہا ہے ایک انسٹیٹیوٹ میں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ لوگ، کیونکہ سب سے بڑی بات اسکل کے ساتھ انویسٹرز کی ہوتی ہے. تو اس میں سعد اسلام صاحب ہیں، میرے بھائیوں کی طرح. اربوں روپے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ، وہ اس پہ بالکل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا پہلا لیور ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہے ہیں.
صحیح. ڈاکٹر صاحب ملتان ہسپتال میں آپ لیور کے حوالے سے کیا کیا سروسز دے رہے ہیں ابھی تک فی الحال یہاں پہ؟ ہم جی آئی اور لیور ریلیٹڈ ہر سروس دے رہے ہیں. مطلب ای آر سی پی ایڈوانس سارے پروسیجرز، لیور میں اسٹنٹ، اینڈوسکوپی، کلونوسکوپی، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی لیول پہ بھی اسٹنٹنگ اگر ہو، میدے جگر میں رکاوٹ، پیگ ٹیوب انسرشن، اور یہ سارے پروسیجرز ہم کر رہے ہیں. بینڈنگ لگانا، ہر چیز. پلس ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ شیئر ویو الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹیز ہیں. نیوٹریشن کا بڑا اسٹیبلش کلینک ہے. فزیو تھراپی کا سیٹ اپ ہے، سائیکالوجی کا سیٹ اپ ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ کا پورا ایویلویشن یونٹ ہے. اور ہر طرح کی جو جی آئی لیور کے مریض کو چاہیے وہ تو اس میں سے تو کوئی سہولت ایسی نہیں ہے جو اس چھت کے نیچے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جو یہ ابھی تک کا ملتان ہاسپٹل ہے وہ بھی، اور اس کے بعد جو لیور ٹاور آپ کا بننے جا رہا ہے وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بڑی نعمت سے کم نہیں ہوگا. جو لیور ٹاور بنے گا نا، کیونکہ وہ افیلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی براہ راست اس ملک کے بڑے لیور ٹرانسپلانٹ یونٹس کے ساتھ، براہ راست. اس میں کوئی ریفرل، کوئی یہ ریفر ٹو فلانا یا یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. وہ خود کیونکہ ان پیشنٹس کو انٹرٹین کرے گا. کسی کے لیور میں پس پڑ جاتی ہے، کسی کا لیور سکڑ جاتا ہے، پیٹ پانی پڑ جاتا ہے، لیور میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو جو لیور ٹاور بننے جا رہا ہے وہ براہ راست ایک ایفیلیٹڈ یونٹ ہوگا اس یونٹ کے ساتھ جس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوگا لودھرا میں، جہاں میں ایز ڈائریکٹر اور ہیڈ میں نے جوائن کیا ہے. پلس آگے بھی پھر کراچی میں سندھ انسٹیٹیوٹ ایڈوانس اینڈوسکوپی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے. گمبٹ کی ساری ٹیم جو ہے وہ شاہدہ اسلام میں دیکھ رہی ہے چیزیں تو ظاہر ہے یہ لنکڈ ہو کے. لیور ٹاور از دی الٹیمیٹ یونٹ ان دی سٹی ان ساؤتھ پنجاب، ایون ان پنجاب. شاید یہ پہلا یونٹ ہوگا اپنی طرز کا جو لیور ٹرانسپلانٹ کو اور ایچ پی بی کو اور ایڈوانس پروسیجرز کو اس لیول پہ انٹرٹین کرے گا جس لیول پہ کم از کم جنوبی پنجاب میں اس کی ایگزامپل بالکل ہی نہیں ہے. بالکل میں بابانگ دوہل کہہ رہا ہوں جنوبی پنجاب میں ایسا سیٹ اپ نہیں. اگر ہے تو مجھے بھی بتایا جائے. پھر صحیح. کتنی ویڈیو بنا لیتے ہیں ڈیلی اور وہاں سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں؟ آ جائیں ہیں مجھے، میں بتا نہیں رہا. اچھا ریونیو آتا ہے، بہت اچھا. جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا کہ کروڑوں میں کماتا ہوں، اس طرح میرا کروڑوں والا سین نہیں ہے، میرا لاکھوں والا سین. صحیح. ویسے 8-10 لاکھ تک کما لیتے ہوں گے؟ بس ہے لاکھوں والا سین ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ملتان کے لوگوں کے لیے کوئی ایک آپ پیغام دینا چاہیں؟ ملتان کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو بے صبرا پن اپنے اندر سے کم کریں اور ایجوکیشنلی سٹی کو سپورٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاسپٹل میں مریضوں کو فائنانشلی کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے؟ میرے پاس کوئی ہیلتھ کارڈ یا وہ فیسلٹی نہیں ہے، لیکن کیٹاگوریکلی جو میری ہاسپٹل کی تو میں بات نہیں کروں گا، میرا ملتان ہاسپٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنا سیٹ اپ رن کر رہا ہوں. اینڈوسکوپی فیس جو مریض میرے منہ پہ آ کے کہہ دے گا، میں نے کیمرے پہ بھی کہا ہوا ہے، کوئی فائنینشیل اسکریننگ نہیں ہوتی، اس کے پیسے واپس ہو جاتے ہیں. اور میں کیے ہیں آج بھی، اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں آج بھی ہم نے کوئی 17-18 ہزار واپس کیا ہیں، واپس کر دیتے ہیں. صحیح. کلیئر واپس کر دیتے ہیں. ایون جو 60,000 کا پروسیجر ہے وہ بھی میں لوگوں کا فری کر دیتا ہوں، کرتا ہوں. زبردست. تو وہ کر دیں گے، اس کے لیے ہمیں کوئی زکوٰۃ کچھ نہیں اور کچھ نہیں چاہیے. اب اپنے طور پہ اس کو ہاں جو میری ذاتی زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا چیزیں ہیں، بعض اوقات مجھے باہر سے کوئی لوگ پیسے وغیرہ بھجوا دیتے ہیں تو وہ میرا اپنا یہ حساب ہوتا ہے کہ میرا پڑے ہوتے ہیں پیسے، میں اس میں سے کر دیتا ہوں. نہیں بھی ہوتے تو پھر جیب سے کر دیتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اس سے کم نہیں ہو جاتا رسک. اگر میں نے دیکھے آج 60-70 مریض دیکھے ہیں، اگر 10 بھی اپنی فیس واپس، جو غریب تھے جو ڈیزرو کرتے تھے، میرے پاس پراڈو میں بھی اترتے ہیں نا جو نہیں ڈیزرو کرتے، تو اگر میرے پاس ایک پینٹ کوڈ لگایا بندہ بیٹھ کے یہ کہے گا پیسے واپس کریں، میں قسم کھا رہا ہوں اس کے بھی واپس کر دوں گا. اس کا دین ایمان اس کے ساتھ. ہماری ایک فائنینشیل اسکریننگ جو ہے وہ صرف یہی ہے، بڑا کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں. میرے پاس اگر میں کیمرے پہ جملہ بول رہا ہوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، میری فائنینشیل اسکریننگ یہی ہے کہ آپ منہ سے کہہ دیں کہ آ کے آرام سے کہہ دیں کہ سر کائنڈلی جو ہے فیس میں ہاں میں افورڈ نہیں کر سکتا. یہی فائنینشیل سے. اور اس میں راز بھی ہے، باہر کاؤنٹر پہ سب کی فیس کٹتی ہے. جس کے پاس نہیں پیسے ہوتے وہ میرا بھائی کھڑا ہے مانت، اسے میں نے بتایا ہوا ہے. جس کے نہیں ہوتے وہ کہہ دے تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کے پیسے خود ڈالتا ہے، حساب پورا دیتا ہے، یہاں سے واپس ہو گئے ہوتے ہیں. صحیح. یہ تھے ڈاکٹر عرفان قیصر، ملتان کا جانا پہچانا نام اور بہت نامور شخصیت ہیں. ان سے ہم نے بات کی. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری یا آپ ملتان پلس سے رابطہ کر سکتے ہیں.